بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزل، یہ پہلے دو شعر اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھے تھے۔ آج اس سے آگے شیخ غلام حمدانی مصحفی سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دلی میں بھی رہے اور لکھنؤ میں بھی رہے، تو ان کی شاعری میں ہمیں دلی کا لب و لہجہ بھی ملتا ہے اور لکھنؤ کی مٹھاس بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمیں دلی اور لکھنؤ کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزل کا یعنی پہلی غزل کا تیسرا شعر، شعر نمبر 3۔ نازک مزاج تھا، نازک مزاج تھا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا جب تک رہا تو خندہ گل سے خندہ گل سے حزین رہا۔ عزیز طلبہ، حال لغت یا مشکل الفاظ کے معنی: نازک، نفیس، مزاج، طبیعت، چمن، باغ، بیچ، درمیان، خندہ گل، پھول کا کھلنا، کلی کا چٹکنا، چٹک کر پھول بننا، حزین، غمگین یا رنج و الم کا شکار، اضطراب اور پریشانی کا شکار۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، شیخ غلام حمدانی مصحفی نے اس غزل کے پہلے دو شعروں کے اندر بھی اپنے دکھ اور درد کو بیان کیا یا رنج و الم کو بیان کیا اور اپنے مصائب اور پریشانیوں کا رونا رویا۔ تو اس شعر کے اندر بھی وہ رنج و الم کے مضمون کو لے کر ہی آئے ہیں۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں کہ اس باغ کے اندر میں اتنا نازک مزاج تھا یا نازک طبیعت کا مالک تھا کہ جب تک بھی اس دنیا کے اندر رہا ہوں تو پھول کا کھلنا بھی مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ یعنی کلی چٹک کر پھول بنتی تھی، میں پریشان ہو جاتا تھا، میں دکھی ہو جاتا تھا۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں کہ اگر انسان غمگین اور دکھی ہو تو پھر شادی اور خوشی والے واقعات اسے رنج و الم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
اگر وہ دلی طور پر پریشان ہے تو کائنات کے مناظر اور خوبصورتیاں اس کا دل نہیں لبھاتے، بلکہ اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا، بے تابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، بے تابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ یعنی یہ صورتحال ہے پریشانی کی، اور اس کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر حساس طبیعت کا مالک نہ ہو تو پھر دنیا میں جیسے بھی واقعات ہوتے رہیں تو وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے ان واقعات کو نکال دیتا ہے، اس کے دل و دماغ پر وہ واقعات کوئی اثر نہیں کرتے، وہ دیکھے تو انہیں اندیکھا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی حساس ہو اور اگر اسے کوئی ناگوار یا ناپسندیدہ بات وہ دیکھے یا سنے تو اس کی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی ہے، یعنی بھاری لگتی ہے اسے، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس رنج و الم سے نکال نہیں پاتا۔ تو شیخ غلام حمدانی بھی اپنی نازک مزاجی کا رونا رو رہے ہیں کہ میری طبیعت ہے ہی ایسی نازک کہ مجھے اتنے دکھ اور غم ملے ہیں، میں اتنی پریشانیوں کا شکار رہا ہوں، یا دلی طور پر اتنا پریشان ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز میرا دل نہیں لبھا سکتی۔ حالانکہ کائنات میں اگر بہار کے مناظر ہوں تو وہ انسان کو خوش کر دیتے ہیں، انسان کا دل لبھاتے ہیں، وہ کچھ پل کے لیے اپنا غم، اپنے دکھ، اپنے رنج و الم بھول جاتا ہے، لیکن کہا کہ میرے دکھ اور غم بھولنے والے ہیں ہی نہیں، کہ جس انداز میں مجھے دکھ ملے ہیں اور اندرونی طور پر جیسے میں ٹوٹا ہوں یا دلی طور پر جیسے میں پریشان رہا ہوں یا پریشانی میرے دل کے اندر گھر کر چکی ہے، میرے لیے کائنات کی کوئی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور وہ میرے لیے بے کیف ہے، بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا، پھول کے چٹکنے نے بھی مجھے پریشان کیا۔ تو مراد یہی ہے کہ کسی خوشی نے مجھے خوش نہیں کیا، کوئی منظر میرا دل نہیں لبھا سکا، پریشانی اس قدر زیادہ تھی۔ تو عزیز طلبہ، اسی غزل کا چوتھا شعر نمبر 4، ہمدم جو دیکھتا ہوں، ہمدم جو دیکھتا ہوں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس، بیٹھا تھا اس کے پاس، میرا دل وہیں رہا، عزیز طلبہ، حل لغت، مشکل الفاظ کے معنی، ہمدم ساتھی، دوست، اور یہاں یہ لفظ پہلو میں، اس سے مراد ہے سینے میں، یعنی میرے پاس۔
تو شاعر غلام حمدانی مصحفی اب اس سے پہلے اوپر والے 3 اشعار کے اندر جس انداز کی باتیں کر چکے ہیں، یعنی ایک یہ انداز کہ جب تک زندہ رہا ہوں ہمیشہ مجھے غم ہی ملے، کبھی دل غم کے قریب ہوا ہے، کبھی غم دل کے قریب ہوا ہے، اور یہ انداز کہ رات بھر رونا دھونا میرا کام رہا ہے، آہو بکا جزا فضا یہ میرا کام رہا ہے، اور یہ انداز کہ کوئی خوشی مجھے خوشی نہ دے سکی، اب اس کا سبب جو ہے یہ چوتھے شعر کے اندر واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ انداز یہ ہے کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، یعنی اے میرے رفیق میرے ساتھی، میں نے اپنے سینے کو ٹٹول کر دیکھا تو مجھے دل نہیں ملا۔ اب کیوں نہیں ملا وہ دوسرے مصرے کے اندر وجہ یا سبب موجود ہے، بیٹھا تھا اس کے پاس، اب یہ اس کے کی یا اس کی ضمیر جو ہے یہ محبوب کی جانب ہے، یعنی میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا، میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، اور جب اس صحبت سے یا اس محفل سے یا اس مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں تو میں نے اپنے سینے کو خالی پایا، تو مجھے لگا کہ میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ دل کے معاملات ان پر کسی کا بس نہیں چلتا، تو اسی بے بسی کا اظہار شیخ غلام حمدانی مصحفی کر رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محفل میں جا کر بیٹھا ہوں، اور جب ان کی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں تو پھر میں نے دیکھا کہ اضطرابی کیفیت ہے، پریشان ہوں، تو میں نے اپنی قیمتی ترین متاع یعنی دل کو گم پایا، وہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کی اگر کوئی چیز کھو جائے یا گم ہو جائے تو وہ اپنے ذہن پہ زور دیتا ہے، کوئی چیز کھو جائے گم ہو جائے ذہن پہ زور دے گا کہ میں فلاں مقام پہ گیا تھا، فلاں مقام پہ گیا تھا، فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، پھر جہاں جہاں وہ گیا، جہاں جہاں وہ بیٹھا، جن راستوں سے آیا گیا، وہ وہیں اسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور تو میں کہیں گیا نہیں ہوں، میں بس انہی کی محفل میں تھا، میں نے انہی کو دیکھا ہے، اور لگتا ہے کہ میں وہیں اپنا دل چھوڑ آیا ہوں، یعنی اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، یعنی یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بے بسی کا معاملہ ہے، اور جب یہ بے بسی آ جائے تو بقول میر تک میر بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یعنی وہاں سے اب میرا ربط اور تعلق ٹوٹ ہی نہیں رہا، کیونکہ میرا دل وہیں ہے، اور میں ان کی محفل کو اور ان کی مجلس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو شاعر بھی اسی انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، تو میں ان کی محفل میں موجود رہا ہوں، تو اسی سبب میں اپنا دل بھی وہیں پر ہار کر آیا ہوں۔ داغ دہلوی نے ایک مقام پر کہا ہے کہ محبوب کی گلی یا اس کا کوچہ، یہ چھوڑنا ایک عاشق زار کے لیے، ایک بے بس محب کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ لائے تھے کوئے یار سے ہم داغ کو ابھی، لائے تھے کوئے یار سے ہم داغ کو ابھی، لو اس کی موت آئی وہ نادان پھر گیا، یعنی ہم اسے پکڑ کر گھر کی جانب لے آئے کہ ادھر بے عزتی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، یہ کیوں برداشت کر رہے ہو، لیکن وہ بے بس عاشق کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ تو دل کے معاملات میں
زور چلتا ہی نہیں ہے، بس چلتا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ غلام حمدانی مصفی نے بھی اسی انداز میں یہاں بات بیان کی، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ یعنی محبوب کی محفل میں بیٹھا ہوں، مجلس میں بیٹھا ہوں اور اپنا دل وہیں ہار آیا ہوں، اور اب آ کر اگر گھر میں نے اپنے آپ کو اضطراب کا شکار پایا ہے، پریشانی کا شکار پایا ہے، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ ہم نے سینے سے لگایا، دل نہ اپنا ہو سکا، ہم نے سینے سے لگایا، دل نہ اپنا ہو سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔